لا مماثل له أزلي أبدي سرمدي دائمي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین سدا نہ روپ گلاباں ہوتے سدا نہ باغ بہاراں سدا نہ روپ گلاباں ہوتے سدا نہ باغ بہاراں سدا نہ بھج بج پھریے کرسن سدا نہ بھج بج پھیرے کرسن طوطے مور ہزاراں بعد از حمد و صلات نہایتی واجب الاحترام جملہ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو تکبر کے حوالے سے چند چیزیں قرآن کی آیات اور احادیث کے حوالے سے پیش کی تھیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کوشش کروں گا کہ آج اس موضوع کو سمیٹا جائے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، کہ ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر ان کو داخل کیا جائے گا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 ہے، فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا کہ اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار، اپنا چہرہ، اپنا منہ ٹیڑھا نہ کر۔ یعنی تکبر میں جب کسی سے بندہ بات کرے، وہ تکبر میں ہو تو ذرا رخسار کو، اپنے چہرے کو ٹیڑھا کر کے بولتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جب تو کسی سے بات کر تو تکبر میں اپنی رخسار کو ٹیڑھا نہ کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔
ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی اور بہت ساری آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ رب ذوالجلال نے پھر وہ چلنے کا طریقہ بھی بتایا کہ اکڑنے والا تو ناپسند ہے، اترانے والا ناپسند ہے، اب بندہ چلے کیسے؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے اگلی آیت میں طریقہ بتایا، فرمایا وقصد فی مشیکا، فرمایا اپنی چال میں درمیانی، اپنے چلنے میں درمیانی چال کے ساتھ چل، یعنی بہت زیادہ اکڑ بھی نہیں اور بہت زیادہ جھک بھی نہیں کہ تو دور سے حقیر دکھنے میں لگے یا تو اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگے، بلکہ درمیانی چال چل۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو آہستہ رکھ، اپنی آواز کو ایک درمیانی جو کیفیت ہوتی ہے، نہ بہت اونچا رکھ نہ بہت پست رکھ کے بار بار بندے سننے والے کو بار بار پوچھنا پڑے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا وغضض من صوتک، اپنی آواز کو اپنی گرفت میں رکھ، یعنی اتنی آواز نکال جتنی آواز چاہیے۔ اور پھر فرمایا انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا کہ بے شک سب سے بری آواز، یعنی جو چیخیں مارنے والی ہے، چلانے والی ہے، فرمایا وہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ رب ذوالجلال نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس صفت کو بیان فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں وہ تکبر اختیار نہیں کرتے، بلکہ جو میرے بندے ہیں، مجھے ماننے والے ہیں، جو میرے حقیقی سچے اور اللہ کے پیارے بندے ہیں، فرمایا وہ جب چلتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ فرقان آیت نمبر 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی، رحمان کے بندوں کی صفت کو بیان فرمایا، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں، کسی لا علم سے مخاطب ہوتے ہیں، جب وہ ان کے سامنے آ کے ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، وہ اسے سلام کہہ کے اس سے جان کو چھڑا دیتے ہیں۔ یعنی وہ بحث و مباحثے میں الجھتے نہیں ہیں، کسی سے تکرار نہیں کرتے۔ اگر کوئی اہل علم ہو تو اس سے علم کی بات کرتے ہیں، اور اگر سامنے کوئی جاہل آ جائے، وہ بلا وجہ بحث و مباحثہ کرنے لگے، فضول گوئی کرنے لگے، تو وہ اس سے بات نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں سلام ہے، سلام کر کے وہ اس سے اپنا اعراض کر لیتے ہیں۔ اور اللہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے انعام کے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے پروردگار عالم اسے عروج عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ کے شریعت کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، پروردگار عالم اسے عروج عطا فرماتا ہے۔ اور جو اللہ کی شریعت کے آگے ڈٹ جاتا ہے، اپنی خواہشات کو سامنے لاتا ہے، اپنے اندر کے غرور و تکبر کو سامنے لاتا ہے، پروردگار عالم اسے دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے، اسے آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجنوں احادیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی میں، کتاب صفۃ القیامت میں حضور نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن متکبرین انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھائے جائیں گے اور ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی۔ بولس نامی قید خانے میں وہ ڈالے جائیں گے اور وہاں طینۃ الخبال، جہنمیوں کی پیپ اور خون انہیں پلایا جائے گا۔ یہ ان کے لیے سزا قیامت کے دن ہوگی۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر، یہ رائی کا دانہ اس کے برابر بھی اگر ایمان ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اگر اس کے برے اعمال ہیں وہ جہنم میں جائے گا، اپنی سزا پائے گا، اور پھر جہنم سے نکل کر، اور میرے آقا نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا، رتی بھر بھی ایمان ہوگا، بالآخر وہ سزا کاٹ کے میرا امتی اگر ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ مسلمان اگر ہوا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، لیکن فرمایا جس کے دل میں رائی بھر تکبر ہوگا پروردگار عالم اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ یہ تکبر والوں کے لیے سزا ہے۔ مسند احمد بن حنبل، میں تیز احادیث ہی بیان کرتا ہوں، اگر میں کوئی لمبی تفصیلی بات کروں گا تو پھر موضوع لمبا ہو جائے گا۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو تکبر میں بڑا سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور اکڑ کر چلتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا، وہ اس سے راضی نہیں ہوگا، وہ اس سے ناراض ہوگا۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کتاب اللباس میں، اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے زمین پر چلتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور یہ عرب کے بڑے بڑے سرداروں کا ایک رواج تھا، وہ بڑے بڑے جبے پہنتے، زمین پہ ان کو گھسیٹتے ہوئے ساتھ چلتے اور تکبر کا اظہار کرتے۔ میرے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا جو شخص تکبر کی نیت سے اپنے کپڑے زمین پر گھسیٹے گا پروردگار عالم قیامت کے دن پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی تکبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو جہنمی لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کو وہی مصیبت پہنچتی ہے جو دوسروں کے لیے وہ کرتا ہے، زمین میں وہ کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کرتا ہے، وہ متکبرین میں اللہ رب ذوالجلال اس کو لکھ دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا جہاں متکبرین ہوں گے، اور متکبرین میں وہ فرعون ہوگا، نمرود ہوگا، حامان ہوگا، قارون ہوگا، ابو جہل و ابو لہب ہوں گے، اور مشرکین مکہ ہوں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تکبر کیا، اور وہ سارے تکبر کرنے والے ہوں گے جو اپنی انا کو سامنے رکھتے ہوئے، جو اپنی انا پر عمل کرتے ہوئے دین محمدی سے اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی یہ خوشی ہو، یعنی وہ اس سے خوش ہوتا ہو کہ لوگ میری تعظیم کریں، میری تعظیم میں وہ کھڑے رہیں، اکثر یہ علماء میں پیران عظام میں ہوتا ہے، اور سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جو پیر حضرات ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، وہ اس وقت محفل میں جاتے ہیں جب محفل عروج پہ ہوتی ہے، وہ وہاں سے آتے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہو کے ان کے لیے استقبال کرتے ہیں، وہ پہلے اسی لیے نہیں جاتے کہ ہمارا کوئی استقبال نہیں کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ بعد میں محفل میں گویا خدا بن کے جا رہے ہیں،
اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے ان کے لیے سزا کیا مقرر فرمائی؟ فرمایا جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میرے تکبر میں، میری تعظیم میں کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور 7ویں حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی چادر اوڑھے اکڑ کر چل رہا تھا اور اسے اپنا آپ بڑا پسند آیا، وہ کہتا تھا مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ صبح قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا، نیچے جاتا رہے گا۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، 8ویں حدیث کتاب الوصایہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن تشریف فرما تھے، اللہ کے محبوب ہیں اور عاجزی دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، اپنی ہتھیلی پہ لعاب دان، تھوک جس کو کہتے ہیں، تھوک ڈالا اور اس پر اپنی انگلی مبارک رکھی اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو مجھے عاجز کرے گا، تو مجھے عاجز کرے گا، حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا جب میں نے تجھے تندرست کیا تو تو 2 چادروں میں اکڑ کر زمین پر چلتا ہے۔ فرمایا تو نے مال جمع کیا، تو نے خرچ کرنے سے باز رہا۔ اور پھر فرمایا جب روح حلق تک پہنچ چکی تو کہتا ہے کہ میں یہ مال اب صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا اب تیرے صدقے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، دنیا میں اگر تجھے رب نے مال دیا ہے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا، پروردگار اسے قبول فرماتا اور اس کے بدلے میں تجھے اجر بھی عطا فرماتا۔ اور کنز الاموال کی روایت ہے، حدیث نمبر 9، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ عز و جل اسے پسند فرماتا ہے اور اسے بلندی عطا فرماتا ہے، پس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظر میں وہ عظیم ہوگا۔ یعنی جو خود کو کمزور سمجھے گا، خود کو عاجز سمجھے گا، اللہ رب ذوالجلال اسے بلندی عطا فرمائے گا اور لوگ اسے بلند سمجھیں گے، اور جو تکبر کرے گا اللہ عز و جل اسے ذلیل کرے گا اور وہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، لیکن لوگوں کی نظروں میں اللہ رب ذوالجلال اسے ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی نظر میں وہ خنزیر سے بھی بدتر ہوگا، جو اپنے آپ کو تکبر کی نگاہ سے، اپنے آپ کو تکبر میں آ کر وہ کہے کہ مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، مجھ جیسا تو دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں، جیسا میں ہوں ایسا ہے ہی کوئی نہیں۔ کیونکہ تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر نے عزازیل کو، حضرت عزازیل سے ابلیس لائن تک پہنچا دیا، بزندان لعنت گرفتار کرد، پروردگار عالم نے اسے لعنت کا توق گلے میں ڈال کے اسے دنیا میں بھیج دیا، اور صبح قیامت تک پروردگار کی طرف سے اس پر لعنت برستی رہے گی۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جسے اللہ انعامات عطا کرتا ہے اس پر کرم فرماتا ہے، وہ تکبر نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہ یہ جو پھلوں کی بھری ہوئی شاخ ہوتی ہے وہ زمین پہ جھک جاتی ہے، تب آندھی چلے، ہوا چلے، تیز دھوپ سے اس کے پھل محفوظ رہتے ہیں، وہ ٹہنی بھی محفوظ رہتی ہے۔ لیکن جس ٹہنی پہ پھل زیادہ ہوں اور وہ ٹہنی اوپر ہو، یا تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے یا وہ تیز ہوا سے ٹوٹ جاتی ہے۔ فرمایا اگر اللہ عزتیں عطا کرے تو بندہ عاجزی اختیار کرے، پروردگار عالم اس کے پھل کو مزید مٹھاس عطا فرمائے گا۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 10، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ 3 آدمیوں سے بات نہیں فرمائے گا، ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ وہ کون کون سے 3 بندے ہیں، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ فرمایا ایک بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرنے والا، دوسرا جھوٹ بولنے والا بادشاہ،
اور تیسرا تکبر کرنے والا فقیر۔ اب دیکھیے دوسری چیز، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ آج اگر ہم دیکھ لیں اپنے بادشاہوں کو تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی زبان پر جھوٹ نہیں ہوگا۔ اور تکبر کرنے والا فقیر، آج اگر کوئی مانگنے والا بھی آئے اسے ایک دفعہ کہہ دو نا بھائی معاف کرو، تو وہ بھی تکبر کرے گا، پیسے ہی نہیں دے رہے، تھوڑے دے کے آپ دیکھو نا، وہ کہے گا یہ 10 روپے تو نے دیے، اتنا سوٹیڈ بوٹیڈ ہے تو نے مجھے پیسے دیے ہی نہیں ہیں، وہ بھی تکبر کرے گا۔ فرمایا قیامت کے دن پروردگار عالم نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کرے گا، اور نہ ہی ان پر قیامت کے دن نظر رحمت فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب عطا فرمائے گا۔ بہت ساری اور روایات ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی اپنے آپ کو نہیں کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، زمانہ خراب ہو گیا، تو فرمایا لوگ ہلاک ہونے والے نہیں، وہ خود ہلاک ہونے والا ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ اور جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص مر جائے اور تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہو، پروردگار اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ 3 چیزیں، تکبر، خیانت اور قرض سے اگر وہ پاک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور بہت سارے تکبر کے اسباب ہیں، وقت مختصر ہے، میں مختصراً ہی عرض کرتا ہوں۔ تکبر کئی مرتبہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے، کئی مرتبہ عبادت اور ریاضت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کو علم کی وجہ سے جب انہوں نے تکبر کیا تو پروردگار عالم نے ان کو گمراہ کر دیا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میرا علم بڑا ہے، حالانکہ جب شریعت کا کوئی مسئلہ آ جائے، شریعت کی کوئی بات آ جائے، دلائل کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے معافی مانگنی چاہیے۔ جب کوئی بندہ بتائے کہ اے علامہ صاحب آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اے بندہ خدا تجھ نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گستاخی کی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے علم کو ایک طرف رکھے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، وہ اکڑ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور تکبر کر کے اللہ رب ذوالجلال اسے وہیں پہنچاتا ہے بزندان لعنت گرفتار کر، جہاں پروردگار نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا، پروردگار عالم اس عالم کو، اس تکبر کرنے والے کو بھی اللہ رب ذوالجلال لعنت کا طوق ڈال کے ساری زندگی اس پہ لعنتیں برساتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، صوفیاء کرام نے بھی درس دیا ہے کہ انسان تو اپنی زندگی پہ غور کر، ساری زندگی تو نے اسی دنیا میں نہیں گزارنی، بلکہ ایک حساب و کتاب کا میدان بھی لگنے والا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیا، تو نام رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار نام رکھ لیا غازی، او مکے مدینے گم آیا تے نام رکھ لیا حاجی، او بلیا حاصل کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا
दुश्मनों पढ़ के हो चिल्ले कट्टे ते कुछ ना खटिया की लेना चिल्लिया वड़ के हो ते जाग बिना दुध जम देना बाहो बवे लाल होवन कड़ कड़ के हो। और फारफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह मियाँ साहब आप भी फरमाते हैं कि जो तकब्बुर करने वाला है तो अपनी उखरवी ज़िंदगी को याद कर। आप फरमाते हैं कि सदा न रूह पे गुलाबा होते सदा न बाग बहारा सदा न बज बज फेरे कर सण तोते मोर हजारा ते चार दिहाड़े हुस्न जवानी मान के आ दिलदारा सिख दे असी मुहम्मद बख्शा क्यों परवाह न यारा। ना कर बंदिया ओ मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी ओ चार दिनां दा मेला दुनिया चार दिनां दा मेला दुनिया फेर मिट्टी दी ढेरी रब तकब्बुर बावे नाही चूर करे मगरूरा जादूगर आसमान चरों का लह चुका कई और। मियाँ साहब फरमाते हैं कि रब तकब्बुर कबूल नहीं करता और वो तकब्बुर करने वाले को टुकड़े टुकड़े कर देता है। जादूगर आसमान से भी बातें क्यों ना करने लगे, परवरदिगार आलम उसे ज़मीन की पस्तियों में डाल देता है, अल्लाह ताला उसे तबाह व बर्बाद करता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ